وسلم نے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ اسی طرح ہے مومنو، جو مال خرچ کرو گے تو اس کا سراسر فائدہ آپ کو ہی ہوگا کہ جسے اللہ قبول کر لے۔ اسی طرح سخاوت اس چیز کا نام ہے کہ بن مانگے دیا جائے۔ سخاوت اس چیز کا نام ہے کہ اپنے مال کو جو اللہ نے دیا ہے اس کا بروقت ایک صحیح راستے میں اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے اسے ایک بہت اچھی ترتیب کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ اسی طرح وافر مال ہو اور مالدار کے پاس قناعت کا جذبہ ہو، تو یہ قناعت ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ مال ایک ایسی چیز ہے جو نفسانی خواہشات کا منبع ہے، مرکز بنتا ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے، مال موجود ہو اور خواہشات جنم لیتی ہیں، لیکن قناعت ہو، صبر ہو، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، پھر اپنی ضروریات سے بڑھ کر جو مال موجود ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور وہ بے پناہ لوٹا دیتا ہے، وافر عطا کر دیتا ہے۔ بندے کا اپنا ضرب وسیع ہونا چاہیے، لیکن مال ہو، دولت ہو، آدمی گن گن کر رکھتا ہے، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، اور اسی بات کے اندر لگا رہتا ہے کہ میرے پاس کتنا مال جمع ہو گیا ہے۔ دبئی میں ریاض فاروق سائی صاحب وہاں پاکستان ایسوسیشن کے صدر بھی رہے، بڑا ایک فعال ان کا رول تھا۔ ہمارے لاہور سے ایک دوست ان کے آگے عزیز جو ایک مدت پہلے مال کمانے، رزق کی تلاش پہ وہاں گئے، اللہ نے ان کے رزق میں فراوانی کر دی، مال بڑھتا رہا، دولت بڑھتی رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز سے دوری پیدا ہو گئی۔ مال کی محبت کی شکل میں وہ کسی اور چیز پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے دوست اسے کہتے نماز کی طرف آؤ، مال کو اچھے کام پر لگاؤ، لیکن وہ مذاق کرتا کہ اچھا جیلے میں نو نقصان ہوئے گا پھر میں نمازہ پڑھ لا۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھیں، ایک دن اپنی بڑی بلڈنگ سے اپنی بڑی مرسیڈیز گاڑی کی طرف دفتر سے نکل کر کی رنگ میں اپنی انگلی میں اس کو گھماتے ہوئے گاڑی کی طرف جا رہے تھے، دوسری طرف سے ایک تیز رفتار گاڑی نے ہٹ کیا اور وہ شدید زخمی ہو گئے۔ پھر دوست ان کی عادت اور تیمارداری کے لیے موجود رہتے، کوئی ہوش آیا، بول نہیں پا رہے تھے، لیکن دوست نے ان کے قریب جا کے سنا، وہ یہی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ مجھے صحت عطا کرے، میں اپنا ماتھا سجدے کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو جھکا دوں، لیکن اللہ کا کرنا کہ موت آ گئی۔
پھر وہ یہ کام نہ کر سکتا۔ اس لیے مال ہو، اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ ایک ٹی وی پروگرام تھا، ایک اینکر نے بڑے مالدار آدمی سے انٹرویو کا اہتمام کیا اور ان سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اتنا مال دیا ہے، بڑے وسائل دیے ہیں، آپ کو خوشی کس چیز کی اور کس مرحلے کی ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی اس خوشحالی کو 4 مراحل کے اندر تقسیم کر سکتا ہوں۔ پہلی خوشی مجھے ملی جب میں نے محنت کا آغاز کیا اور میرا کاروبار کامیاب ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہونے لگی، لیکن جب کاروبار بڑھ گیا، مال اکٹھا ہو گیا، پھر میرے اندر شوق پیدا ہوا کہ میں بلڈنگز بناؤں، پلازے بناؤں، بڑی جائیداد لوں، اولاد کے ہر نخرے کو پورا کروں، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اطمینان نہ ہوا۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا کہ وافر مال اور دولت کی بنیاد پہ میں دنیا بھر سے اینٹیکس کو، نوادرات کو جمع کرنے لگا اور لوگوں کو بتاتا کہ اتنے ملین ڈالرز اور اتنی بڑی رقم سے حاصل کیا ہے۔ پھر مال دولت اور بڑھتا گیا، پھر میں نے فٹ بال ٹیمز ان کو خریدنا شروع کیا، لیکن میرے اندر پھر بھی اطمینان نہ پیدا۔ لیکن ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے یہ ترغیب دی کہ میں اچھے کاموں، نیک کاموں، مستحق لوگوں کے لیے یہ اپنا مال خرچ کروں۔ انہوں نے کہا میں نے اس کا تہیہ کیا اور اپنے مال کے ساتھ اس کام کا بھی آغاز کیا، تو میرے دل کے اندر اطمینان شروع ہو گیا۔ پھر ایک دن میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ کچھ معذور ہیں، انہیں ویل چیئرز کی ضرورت ہے۔ میں نے ویل چیئرز لے دی۔ پھر انہوں نے کہا ہم ایک تقریب کرنا چاہتے ہیں، 200 یا 300 جو معذور ہیں ان سب کو ہم ویل چیئرز دینا چاہتے ہیں۔ میں کہا میں حاضر ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ ویل چیئرز تقسیم ہو گئی تو بچے بھی، جوان بھی، معذور بھی، ان کے چہروں پر خوشی، اور وہ ویل چیئر پر اس حال کے اندر دوڑے پھرتے تھے اور بڑا خوش ہو رہے تھے۔ کہتا ہے میں نے ان کو دیکھا تو میرے اندر اور اطمینان پیدا، لیکن جب وہ کہتا کہ میں نے نکلنے لگا تو ایک بچہ جو معذور تھا اس ویل چیئر پہ بیٹھا تھا، اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اس مضبوطی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد میں سمجھا کہ ابھی اس کو کوئی اور ضرورت ہے، یہ کچھ اور مانگ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کچھ اور چاہیے؟ اس بچے نے کہا کہ نہیں، میں آپ کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، میں آپ کا چہرہ اپنی آنکھوں میں محفوظ کر لینا چاہتا ہوں، اپنے چہرے میں جذب کر لینا چاہتا ہوں کہ جب میں جنت میں تمہیں تلاش کروں تو میں تیرا چہرہ پہچان جاؤں۔ کہتے ہیں وہ بات سنی تو مجھے ایک بے پناہ اطمینان ہوا۔ میں اس لیے یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیک اعمال، نیک نیتی، اخلاص پر مبنی اپنی زندگی کو گزارنا، اللہ نے جنہیں مال دیا ہے
وہ بھی آزمائش میں. اللہ نے جن کو مال نہیں دیا وہ بھی آزمائش میں ہے. مالدار اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرے. اللہ نے جس کو نہیں دیا وہ صبر کرے، اور صبر جو ہے وہ بندہ مومن کے لیے بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائی، مجھے یاد ہے میں جماعت اسلامی لاہور کا امیر تھا. ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست، اللہ ان کی مغفرت کرے، مال روڈ انجمن تاجران کے صدر، اچھے بڑے کاروباری اور لوگوں کے اندر پاپولر، اور جو مالدار حضرات ان سے بڑا اچھا ان کا تعلق تھا. جماعت اسلامی کے طریقے کے مطابق مختلف وقوف بنے کہ مختلف علاقوں میں جا کے ملاقاتیں کرنی ہیں، فنڈز اور پیسہ جمع کرنا ہے. تو امیر سلیم صاحب کے ساتھ میرا بھی گروپ بنا. میں ان دنوں لاہور جماعت کا امیر تھا. ان کے ساتھ میں مختلف لوگوں کے پاس جاتا، جس جگہ بھی جاتے تو میر محمد سلیم مرحوم جاتے یہ کہتے ہو پیسے کٹ. وہ کہتے ہو میاں میر صاحب تو تمیز نال گل کرو، پیسے منگن آئے ہو تو ساری بےزتی تو نہ کرو. انہوں نے کہا کہ تینوں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ نے تینوں مال دیتا ہے. میں وہ تجویز لے کے آیا کہ تیرا مال ٹھیک جگہ تے خرچ ہوئے، اور تیرے مال نو بالکل ٹھیک جگہ تے خرچ کیتا جائے. اس لیے تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں آپ کے لیے ایک ایسا اسباب بن کے آیا ہوں کہ تمہاری جگہ، تمہارا مال ٹھیک جگہ پہ خرچ ہو جائے. الحمدللہ جماعت اسلامی براہ راست اپنا کام ہے. الخدمت فاؤنڈیشن جس میدان میں کام کرے، جماعت اسلامی کے ذمہ داران کی ذمہ داری میں جو ادارے بھی قائم ہو، جہاں اس کے معیار، اس کی اخلاقیات اور تہذیب کا خیال رکھا جاتا ہے، وہی اہتمام کیا جاتا ہے. امانت سے، دیانت سے، حساب کتاب اور اس کی آڈٹ سے، اور وقت کرنے والے، مال دینے والے کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے. میں توقع رکھتا ہوں کہ دیگر روایات کی طرح، اپنی تاریخ کی طرح اس ادارے میں بھی انشاءاللہ امانت کے، دیانت کے، محنت کے، معیار کے اس پوری تاریخ کو اپنی جگہ حفاظت بھی کریں گے، اللہ کے سامنے بھی جواب دیں، لیکن انسانوں کے اس احسان اور اعتماد کو بھی ٹھیس نہیں پہنچنے دی جائے. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ، کسی نے دریافت کیا کہ نیکی کیا چیز ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے مال اور اپنی اولاد کی فراوانی پہ بندہ کرتا رہے. نیکی یہ ہے کہ تعلیم کو عام کرو، علم کو عام کرو. نیکی یہ ہے کہ اپنے اعمال کو نیکی کے ساتھ وابستہ رکھو، اور اپنے آپ کو برائی سے بچاتے رہو. ایثار کرو، عبادت کرو، اور نیکی اس چیز کا نام ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے استغفار کرو. اور اس کا بہترین راستہ
اللہ کے راستے میں صدقے کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، عشر کا ہے، کہ اللہ کے مال کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا جائے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ کے سامنے امیر ضلع جناب سیف اللہ سائی صاحب ہمارے 4 امیدواران صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے لیے ٹکٹس دی۔ سالے راجہ صاحب سے فون پہ بات ہوئی، وہ تشریف نہیں لا سکے، ان کے خاندان میں ایک نوجوان بچی سال پہلے اس کی شادی ہوئی، صبح اس کا انتقال ہوا، وہ جنازے کی تیاری اور اس مصروفیت کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ انشاءاللہ یہ پورے ضلع میں جماعت اسلامی کی طرف سے ترازو نشان پر اور جماعت اسلامی کے منشور کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے اسلامی فلاحی انقلابی کردار کے ساتھ جماعت اسلامی کی نمائندگی فرمائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ملک کی سیاسی اور انتخابی آئینی اور عدالتی بحران، یہ ساری خرابیاں یکلخت نہیں پیدا ہو گئی، یہ 75 سال سے جو مسلسل غلطیاں چلتی چلی آ رہی، کوئی دور کوئی لیڈر انہیں ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ چودھری محمد سرور یہ پنجاب کے گورنر رہے، UK پارلیمنٹ کے ممبر رہے، اس وقت بھی ان سے ایک اچھی یاد اللہ تھی۔ پھر لاہور آئے، مسلم لیگ نون کے گورنر بنے، اسے چھوڑ کے PTI کے گورنر بنے، لیکن اس عرصے میں انہوں نے اپنا ایک رابطہ ہمارے ساتھ رکھا۔ میں نے پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی ان سے پوچھا کہ ایک صاف ستھری سیاست کرتے رہے، یہ پھر کیوں وفاداریاں بدل رہے، اور پھر یہ کیوں اپنے لیے ایک عجیب و غریب کیفیت پیدا کر لی ہے؟ انہوں نے کہا بلوچ صاحب بات تو ٹھیک ہے، شرمندگی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سوال ہے کہ آخر میں یہ کرنے پہ کیوں مجبور ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی سیاست میں اس نتیجے اور تجربے پہ پہنچا ہوں کہ یہاں کوئی بھی نیک نیتی کے ساتھ حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نون کے تجربات بتائے، PTI کے تجربات بتائے، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج اگر اقتصادی بحران IMF ہمیں تگنی کا ناچ نچا رہا ہے، IMF اپنی بدترین اور خوفناک شرائط بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اتحادی حکومت اپنی نااہلی کے ساتھ ملک پر اس معیشت کی تباہی کو تسلط کر رہے ہیں، لیکن جتنے بھی حکمران آئے انہوں نے نہ سود کی لعنت سے چھٹکارا پایا، نہ زکوٰۃ کا نظام لائے، نہ قرضوں سے نکلنے کے اسباب سوچے اور پیدا کیے، اور نہ ہی پاکستان کی رگ رگ میں جو کرپشن بسا دی ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ تلاش کیا ہے۔ پھر یہ قرضوں کا انبار جو بیرونی اور اندرونی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ یہ افراط زر، پیداواری لاگت مسلسل بڑھ رہی، بجلی ہو، گیس ہو، پانی ہو، تیل ہو، اور کوئی بھی ایسی چیز ہو جو انسانوں کی ضروریات ہیں، ان کی قیمتیں ناقابل برداشت ہیں۔ اس کا کوئی ایک دور نہیں، یہ سارا حکمران طبقہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اب آج
سیاسی کشمکش ہے، عدلیہ تماشا بنی ہوئی ہے، قانون تماشا بنا ہوا ہے۔ پہلے تو سنتے تھے کہ سیاسی لیڈر گرفتاری سے نہیں گھبراتے، گرفتاری کا مرحلہ آئے ایک عزت اور وقار کے ساتھ اپنی گرفتاری پیش کرتے۔ پھر ہم یہ سنتے تھے کوئی بدماشوں کا، رسوں گیروں کا اڈا ہو، کوئی جوا خانے کا اڈا ہو، جو لاقانونیت کر رہے ہوتے ہیں وہ پولیس کے ساتھ مقابلہ کرتے، اسلحہ اٹھاتے اور گرفتاری کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن آج جتھے بند ہو کے، آج کارکنان کو ڈھال بنا کے، آج گرفتاری کی بجائے عدالت اور قانون کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پورے کھیل میں حقیقت میں عدلیہ نے اپنے وقار کو اور تباہ کر لیا ہے اور متنازع کر لیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جسے بالادستی کا شوق ہے، جو آئین، قانون، جمہوریت کو پامال کرتے، آج یہ پورا بحران پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ انہی کیفیات اور حالات میں جماعت اسلامی نے اپنی اسی حکمت عملی کو ترتیب دیا کہ ہم اللہ پر توکل کرتے، ماضی کے تجربات کے تناظر میں ہم اسی فیصلے پر پہنچے جب اللہ نے جماعت کو ایک ساکھ دی، انسانوں کی خدمت کی۔ امانت اور دیانت ہمارا بڑا سرمایہ ہے، لوگوں کے ساتھ ایک عقیدت اور تعلق ہماری طاقت ہے۔ پھر ہر شعبہ زندگی میں، وہ خواتین ہوں، نوجوان ہوں، تاجر ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، کسان ہوں، مزدور ہوں، نوجوان ہوں، طلبہ ہوں، ہر میدان کے اندر کام موجود ہے۔ اسی لیے جماعت نے یہی طے کیا کہ ہم ترازو نشان پر، اور الحمدللہ اپنے اسلامی انقلابی منشور جس کا 22 تاریخ کو لاہور میں امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب اس کا اعلان کریں گے، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے امیدواران، جماعت کی پوری تنظیم، خواتین، نوجوان، طلبہ، سب لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اس تاریکی کے دور میں عوام کے اندر جو مایوسیاں بڑھتی چلی جا رہی اور ایک انجینئرڈ پولرائزیشن، یہ گروہ بندی پاپولیرٹی کی بنیاد پر جو ظالمانہ استعمال ہے، اس کے مقابل میں ہم دستک دو مہم کے ذریعے ایک ایک گھر پر حاضری دے لوگوں کے ساتھ تعاون کر کے، مساجد میں، خانقاہوں میں، ہوٹلز میں، چائے خانوں میں، ہم بسوں میں، اڈوں پہ، ہر جگہ جہاں ووٹر موجود ہے ہمیں پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو بحرانوں سے نجات دلائیں۔ جماعت اسلامی حل ہے۔ حل صرف جماعت اسلامی، یہ محض ایک نعرہ نہیں۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا پورا کردار اس سلوگن کی پشت پر موجود ہے۔ میں آپ سب سے، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں سے، اپنے نوجوانوں، اپنے بیٹوں سے، اپنے طلباء سے میں یہی توقع رکھتا ہوں کہ اس حکمت کے پیش نظر
اب آپ کو اپنے وقت، اپنے مال، اپنی محنت کے ساتھ کام کرنا ہے۔ میں جامعہ کے طلباء سے، ان نوخیز بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں 1985 میں پہلا الیکشن لڑا، ابھی یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تھے، ہم جہاں بھی جاتے کوئی ہاتھ نہیں ہلاتا تھا، کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا کہ میں جی چھوکرے دے آ گئے، پر جیٹی آ گئے، ان کو سیاست کا کیا پتا ہے۔ لیکن یہی جاوید قصوری صاحب اور اسی طرح اس وقت کے جامعہ کے طالب علم جو بالکل ایک نوخیز اور نوجوان، وہ راتوں کو نکلتے ہر قوم کی دیوار پر ہمارا نام اور پیغام لکھ کے آتے۔ صبح لوگ کہتے وہ جی بلوچ کو کوئی جن جڑے رات آ کے ساری دیوارہ پڑ جائے، اور انہوں نے محنت کی، اسی محنت کا صلہ تھا وہ دیہات کہ جو ہمیں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں، وہ مسجد کہیں ہمیں بات کرنے نہیں دی جاتی تھی، لیکن چند دن کی مسلسل محنت کے بعد اللہ نے ماحول پیدا کیا اور کامیابی عطا۔ ہر دور میں کارکن ہی محنت کرتا ہے، امیدوار ہی سب کے دلوں کو جیت کر اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ میں توقع رکھوں گا کہ آنے والا انتخاب انشاءاللہ یہ ترازو کی جیت کا انتخاب بنائے، اللہ کے دین کے غلبے کے حوصلے کا انتخاب بنائے، اور ان سارے بحرانوں کا علاج مارشاء اللہ نہیں ہے، آئین سے ماورا اقدامات نہیں ہے، ایک ہی علاج ہے، انتخاب ہونا چاہیے، شفاف اور غیر جانبدارانہ ہونا چاہیے۔ عمران خان نے 2 اسمبلیاں توڑ دی، لیکن اتحادی حکومت پی ڈی ایم اپنی ساری نااہلی کے باوجود اسمبلیوں سے چمٹے بیٹھے۔ ان کا فرض بنتا ہے آگے بڑھے، قومی ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں، قومی اسمبلی سندھ اور بلوچستان اسمبلی توڑی جائے اور پورے ملک میں ایک دن انتخابات کروائے جائیں۔ آئین نہیں توڑنا چاہیے، آئین کی حدوں کو نہیں پلانگنا چاہیے، سیاستدانوں کو شعور پکڑنا چاہیے، سیاست بند گلی کی طرف چلی جائے، ڈائیلاگ کے دروازے بند کر دیے جائیں، بات چیت کے لیے آپ تیار نہ ہو تو اس کے بعد پھر جن کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے وہ ملک کو، عوام کو ان کے حق سے محروم کر دیتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر جناب سیف اللہ سائی صاحب، جناب ریاض فاروق سائی صاحب، جناب سید اعجاز خیالی صاحب، جناب چودھری ریاض پڑائچ صاحب، جناب ملک اعظم نمبردار صاحب، اور اسی طرح زاہد گوندل صاحب، اور اسی طرح اپنے باقی تمام احباب کا، ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات کا اور گفتگو کا موقع دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیابیاں عطا کرے، اور جناب شوکت پڑائچ صاحب نے جس جذبے کے ساتھ اس جگہ کو وقف کیا ہے، جماعت اسلامی کی قیادت اور اس ادارے کے ذمہ داران اس کو اسی منصب اور اسی توقع کے ساتھ مکمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔